کام کرتے ہیں نا، دو چیزوں کے ساتھ، ایک نیت صحیح رہنی چاہیے، اللہ ہی کے لیے کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کرے، اور دوسرے حدود میں رہنا چاہیے، اپنے نفس کے فریب میں نہ آئے جپیٹے میں کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، تو یہ فیلڈ اللہ ہی تک پہنچاتا ہے۔ اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تعریف اس مقام پہ اس چیز کی لکھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دلائل دیے ہیں سارے، اور دلائل کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات پاک کی طرف کر لیا ہے جو اللہ آسمانوں کا اور زمین کا بغیر کسی مثال کے بنانے والا ہے، اور حنیفاً میں بالکل یکسو ہو گیا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں بالکل شرک کرنے والا نہیں، وحاجہ قوموں، اور ان سے جھگڑی ان کی قوم۔ حاجہ کے معنی یہاں پر صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بات بحث مباحثے تک رہی، حاجہ ان سے باقاعدہ جھگڑا کیا انہوں نے، قوموں ان کی قوم نے۔ کس بات پہ جھگڑا کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب ہے فی اللہ، اللہ کے معاملے میں جھگڑا کیا کہ تم ایک اکیلے وحدانیت اور توحید کو جو لے کے آئے ہو، تم کیسی بات کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام غالباً پوری دنیا میں اکیلے آدمی تھے جو خدا کی توحید کے قائل تھے، اور ان کے مقابلے میں دوسرا آدمی نہیں تھا۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے لکھا ہے ان کے متعلق ابن قیم نے کہ شیخ کہتے تھے کہ جب مجھے قرآن پاک کی کسی آیت کا سمجھنا دشوار ہو جاتا تھا تو میں 1000 مرتبہ گن کے استغفار اللہ سے کرتا تھا اور دعا کرتا رہتا تھا کہ خدایا اس آیت کو سمجھا دے۔ اور کبھی کبھی میں بالکل تاریک ویران مسجد میں کہیں چلا جاتا تھا اور اپنی پیشانی مٹی پہ رکھ کے کہتا تھا کہ اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت توحید دی جب دنیا میں تیری توحید کسی کے پاس نہیں تھی، ایسے ہی مجھے بھی اس آیت کا علم دے دے، اور میں اس بات کو نہیں جانتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ چیز سکھائی، حاجہ قومہ، ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، کس معاملے میں؟ اللہ کے معاملے میں۔ قال اتحاجونی، انہوں نے کہا اچھا تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو فی اللہ، اللہ کے معاملے میں؟ یہ ہے نا فی اللہ، یہی مفسرین کہتے ہیں یہاں ہے کہ وحاجہ قومہ فی اللہ، ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا تھا اللہ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا تحاجونی، تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اور بعض قراء نے اسے پڑھایا کیا تحاجونی، انہوں نے بغیر شد کے بھی پڑھا ہے، وہ بھی قراءت مسلسل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ انہوں نے کہا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے نہیں ہے، اس کے ساتھ شریک ہونا نہ ہونا، ان چیزوں کے بارے میں، اس کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں، اللہ کی کون سی صفات کے بارے میں انہیں ٹھوکر لگی تھی، یہ آگے آ رہی ہے بات۔ وقد ہدان، اور اللہ نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو مجھے راہ دکھا دی ہے، وہ مجھے سجھا چکا ہے۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اپنے پروردگار کے پاس بقلب سلیم، ایسا دل لے کے جو بالکل سلامت تھا، جس دل میں کوئی عیب نہیں تھا، جس دل میں کوئی روگ نہیں تھا۔ ولا اخاف، اور میں بالکل نہیں ڈرتا، ما تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، بہی، اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں بالکل ان سے نہیں ڈرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دھمکیاں دی، انہوں نے کہا یہ جو تم ان کے مذاق اڑا رہے ہو نا سورج چاند اور ستاروں کا، اور تم ان کو معبود نہیں مانتے ہو، تو ان کی وجہ سے تم پہ کوئی مصیبت آ جائے گی، یہ تمہیں پکڑ لیں گے، یہ تباہی تمہاری ہو جائے گی۔ اور اہل باطل، مشرکین اور کفار، یہ ان کا وتیرہ یہی ہے کہ جن چیزوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، اگر ان چیزوں کے متعلق آپ کبھی حق بات کہہ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے، تم اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، تمہیں مار دیں گے، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور اسی جہالت میں بہت سے مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے بھی پڑے ہوئے ہیں۔
آپ صرف اگر انہیں اتنا کہہ دیں کہ جس قبر کا تم اتنا احترام اور عزت کرتے ہو، اس کھائے ہوئے قبر کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ نفع نقصان، یہ تو سرے سے تمہارے حالات کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو کہیں گے کہ یہ تم توہین کر رہے ہو. حالانکہ یہ توہین نہیں، یہ اللہ کی وحدانیت ہے، توحید ہے، اور اس توحید کا جو رد ہے اس کی نفی ضروری ہے. توحید کا رد شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نفع اور نقصان کو ثابت کرتے ہو، کسی اور کے لیے علم کو ثابت کرتے ہو. ہم کہتے ہیں اس کے پاس نہ علم ہے ایسا اور نہ ہی وہ نفع اور نقصان کا ہے، وہ کہتے ہیں یہ توہین ہے، اور دیکھو تمہیں یہ پکڑ لیں گے. یہ اس بزرگ کا احاطہ ہے، یہاں پر تم کوئی درخت نہ کاٹنا وگرنہ تم مارے جاؤ گے، دیکھو بد دعا لگ جائے گی، یہ چیزیں ہو جائیں گی. یہ کام انہوں نے کیے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں بالکل نہیں ڈرتا، ولا اخاف ما تشرکون بہ، جن چیزوں کا تم شریک ٹھہراتے ہو خدا کے ساتھ میں بالکل نہیں ڈرتا. الا ان یشاء ربی، ہاں بس یہ ہو سکتا ہے کہ الا ان یشاء ربی، میرا پروردگار چاہے، شیئا کچھ، کوئی چیز بھی اللہ چاہے ہو سکتی. اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی حالات ایسے بھیجنا چاہے وہ بھیج سکتا ہے، وہ بھی مار کر دے، اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز آ جائے تو یہ ہو سکتا ہے. الا ان یشاء ربی شیئا، میرا پروردگار کچھ بھی چاہے وہ ہو جائے گا. وسع ربی کل شیء علما، اور میرے پروردگار کا علم سمائی ہوئی ہے، ہر چیز میرے پروردگار کے علم میں. وسع ربی کل شیء، ہر چیز سمائی ہوئی ہے میرے پروردگار کے علم میں، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. یہ معلوم ہوا کہ دو صفات کا انہوں نے اللہ تعالی کی اثبات کیا. ایک تو یہ کہ اللہ چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے، یہ خدا کی قدرت کا، اور وسع ربی کل شیء علما سے علم کا. یہ دو ہی چیزیں ایسی تھیں جسے مشرکین ثابت کر رہے تھے سورج میں، چاند میں، ستارے میں، اور ان دو چیزوں کی نفی انہوں نے کر کے کہا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پروردگار کے قبضے میں ہیں، اگر وہ چاہے گا تو میرا کچھ نقصان ہو جائے گا، اور اس کا علم بھی ہر چیز پہ حاوی ہے. افلا تتذکرون، تم دھیان نہیں کرتے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ میں کتنے واضح دلائل سادہ سے تمہیں پیش کر رہا ہوں. اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ لمبی چوڑی فلسفے کی مباحث میں نہیں ڈالتے، نہ علمی مباحث میں. وہ سیدھی سادی چیزوں سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ دیکھ لو اور یہ دیکھ لو، اس سے تم خود ایک نتیجے پر پہنچ جاؤ گے. ایسے ہی جیسے تیسرے پارے میں بھی گزرا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے کہا نمرود سے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور پھر اس نے جب اس کا جواب دیا تو ان کا اچھا وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے لے آؤ. ایسی سیدھی سادی باتیں. یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ، اور یہی طریقہ تبلیغ میں کام آتا ہے کہ اسلام اگر پھیلانا ہو اور غیر مسلموں کو تبلیغ کرنی ہو، بہت زیادہ علمی چکروں میں نہ پڑے، بس سادہ سادہ باتیں کرے ایسی جو اس کی بھی سمجھ میں آئیں اور اپنی سمجھ میں بھی آئی ہوئی ہوں. وگرنہ جتنے علمی اور دقیق باریک مسائل میں پڑ جائے گا ان لوگوں کو فائدہ تو ہوتا نہیں، اور کبھی کبھی آدمی خود بھی پھنس جاتا ہے. صاف بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا ایک تو نفع اور نقصان وہ میرے مالک کے قبضے میں، اور علم وہ بھی اللہ کے علم میں، ہر چیز سمائی ہوئی ہے. افلا تتذکرون، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی اور تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو. اچھا وکیف اخاف، دیکھو تو وکیف اخاف، میں کیسے ڈروں، ما اشرکتم، ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اللہ کا، میں کیسے ان سے ڈروں. ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے، انکم کہ تم لوگ اشرکتم باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو. تمہیں ڈر نہیں لگتا اور میں ڈروں، یعنی دونوں طرف، ایک طرف تم ہو ایک طرف میں ہوں. میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے
اور تم کہتے ہو کہ سورج چاند ستارے یہ سب خدا ہیں، تو تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان چیزوں کی پکڑ سے مجھے ڈراتے ہو کہ میں ڈروں۔ تو کہتے ہیں کیفا اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈر سکتا ہوں بھئی ان چیزوں سے، اس لیے کہ قدرت اور علم دونوں چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ وہ اللہ ہی کی ہیں، اور دوسری طرف میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے اور تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے اور تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ تو جو حقیقی معبود ہے، ڈرنے کے قابل اور لائق ہے، جس کا علم اور قبضہ ہر طرف مسلط ہے، ہر طرف چھایا ہوا ہے، اس با اختیار ذات پاک سے تو تم ڈرتے نہیں، اور ان سے مجھے ڈراتے ہو جن کے قبضے میں کچھ بھی نہیں، جنہیں میرے حالات کا بھی علم نہیں۔ یہ کیسی الٹی چٹی چل رہی؟ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اور ان کے لیے ڈراتے ہو ما جن پر لم ينزل نہیں نازل کی بہی ان کے ساتھ، یعنی ان کی عبادت کے لیے، علیکم تمہارے اوپر سلطانن کوئی دلیل، اللہ نے کوئی دلیل تمہیں نہیں دی ہے سورج چاند اور ستاروں کی پرستش کے لیے، اور تم ان سے مجھے ڈرا رہے ہو۔ دلیل ہونی چاہیے نا ڈرنے کی، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ کے ساتھ، اللہ کی گرفت سے، میرے پاس دلیل یہ ہے کہ قدرت اور علم اللہ کا سب پہ وسیع ہے، حاوی ہے، غالب ہے، اور اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے تعلیم دی ہے، اور تم مجھے سورج چاند ستارے سے ڈرا رہے ہو جن کے لیے اللہ نے کوئی سند سرے سے نازل ہی نہیں کی، اور تمہارے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو تم شرک کرو، اس کے باوجود بے خوف پھرتے رہو، اور میں اللہ کی توحید کا قائل، اور پھر میں ڈرتا رہوں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، سو دونوں گروہوں میں سے، ایک مشرکین اور ایک توحید والے، احق بالامن، کون ہے دونوں فریقوں میں سے جو اپنی خاطر جمع رکھے؟ بالامن، احق بالامن، جو انسان جو بھی فریق اطمینان سے رہنے کے قابل کون ہے؟ اہل توحید یا اہل شرک؟ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا ہے ادب کے ساتھ، یہ نہیں کہا میں یا تم، بلکہ اپنی ذات کو الگ کر لیا ہے، اور فرماتے ہیں توحید والے یا مشرک کون ہے دونوں میں سے جو امن کے قابل ہے؟ تو اصل میں ادب اس طرح کر لیا کہ اپنی طرف نسبت نہیں کی، نسبت گروہ کی طرف کر دی کہ ہم دو گروہ ہیں، ایک توحید والے ہیں، ایک شرک والے، تم بتاؤ کون سا گروہ اس قابل ہے کہ امن سے رہے؟ ان کنتم اب تعلمون، اگر تمہیں علم ہے، تم علم والے ہو، تو تم مجھے بتاؤ۔ یہاں تک تو تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کہ اگر تمہیں سمجھ ہے تو تم بتاؤ کہ کون ہے جو زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ امن سے رہے، اطمینان سے رہے۔ میں اللہ پہ اعتماد کروں، امن سے رہوں، یا تم اپنے بتوں پہ اعتبار کرو اور امن سے رہو؟ یہاں تک تو ان کی تقریر تھی۔ اگلا جملہ الذین آمنوا، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، اور اللہ نے درمیان میں یہ بات اپنی طرف سے اب ارشاد فرما دی۔ درمیان میں کیا؟ یہاں تو بات پہنچ کر ختم ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملوث نہیں کیا۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ٹکڑا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر ہی کا ہے، لیکن اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ یہ ادخال الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو یہاں سے اپنی بات کو اللہ نے شروع فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی خاطر جمع رکھنے کی بات ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ راہ پائے ہوئے۔ پیچھے بات یہ ہوئی کہ ہم اور تم دونوں میں سے کون ہے امن کے قابل؟ دونوں فریقوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو جمع نہیں کیا ہے،
یہ لوگ ہیں جو در حقیقت خاطر جمع رکھیں، تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں. امن کے معنی تسلی رکھنا، امن کے معنی اطمینان رکھنا، امن کے معنی خاطر جمع رکھنا، بالکل کوئی چنتا نہ کرنا، کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام مان لیا جائے تو پہلے انہوں نے خود سے سوال کیا ان مشرکین پہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا. اور اگر یہ اللہ تعالی کا کلام مان لیا جائے، جہاں اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک سوال کر کے انہیں چھوڑ دیا کہ تم مجھے ان سے ڈراتے ہو، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اور تم اللہ سے تو ڈرتے نہیں، لیکن مجھے کہتے ہو کہ ان سے ڈرو، تو میں کیوں ان سے ڈروں؟ اور بتاؤ ہم اہل توحید اور تم اہل شرک میں سے کون ہے جسے تسلی سے دنیا میں رہنا چاہیے کہ اس کی آخرت بھی سنوری بھی ہے، دنیا بھی سنوری. بس اتنا کہہ کے انہوں نے چھوڑ دیا. اور اگلا جملہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا. اللہ نے کہا کہ حقیقت میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا وہی لوگ امن کے لیے اور خاطر جمع رکھنے کے لیے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہیں ظلم نہیں کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پسینہ آ گیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے اینا لم یظلم، جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے تو قیامت میں انہیں اطمینان رہے گا. ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا؟ ہر کوئی ظلم کر لیتا ہے اپنی جان پہ، کسی چیز پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے اپنے بھائی حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہیں سنا؟ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے بہت بڑا. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سے مراد شرک ہے. اس لیے ہر مفسر یہاں پہنچ کے صحیح بخاری کی یہ روایت نقل کر دیتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اللہ نے یہاں پر جو ظلم کا لفظ فرمایا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، کافر نہیں ہوا، مرتد نہیں ہوا. یہ لوگ ہیں جن کی خاطر جمع رہے گی، وہ محتدون، اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے راہ پا لی. اب ابراہیم علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی. اب اللہ تعالی نے دوسری نقلی دلیل دی ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید پر کون کون آدمی تھا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ بات جو ہے تلک حجتنا، یہ ہماری دلیل ہے. آتیناہا ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی. ہے نا بادشاہی کی بات، شہنشاہ ہے، اس کا کلام ہے نا. تلک حجتنا، یہ ہماری دلیل تھی. آتیناہا ابراہیم علی قومہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی ان کی قوم کے مقابلے میں. ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ترکیب ہم نے اسے بتائی تھی. اور ایسے ہی جیسے بادشاہ بات کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں یہ ہمارے ہی کام ہے، ہم نے کیا ہے یہ کام، تو کروایا تو انہوں نے اوروں سے ہوتا ہے لیکن نسبت اپنی طرف ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کی نسبت اپنی طرف کی. اور یہ بڑا شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کی حقانیت کے لیے دلائل قائم کرتے ہیں اور جو باطل کو رد کرنے کے دلائل قائم کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے انہیں بھی الہام کیا جاتا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی، ہم نے سکھائی تھی. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا علی قومہ، ان کے قوم کے مقابلے میں ہم نے دلیل سکھائی تھی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ علی نفسہ ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دلیل سکھائی تھی خود ان کے اپنے خلاف، نہ، اس لیے کہ وہ مواحد تھے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جو ھذا ربی کی بحث تھی نا، انہوں نے ان کی زبان سے کہا کہ اچھا یہ پروردگار ہے میرا، اچھا یہ میرا پروردگار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں یہ دلیل سکھائی ان کی قوم کے خلاف. ہم نے تو معلوم ہوا کہ قوم کے خلاف تھی، اپنے کسی عقیدے کے خلاف نہیں تھی. تو پہلے ہی سے مومن تھے. نرفع درجات من نشاء، اور ہم درجے بلند کرتے ہیں ہم من نشاء، جس کو ہم چاہیں. یہ اللہ نے ان کے درجے بلند کیے کیونکہ کافروں کے مقابلے میں انہوں نے علم کا کام کیا.
رفع درجات کے اللہ نے جو بشارت دی ہے، ان میں وہ اہل علم کلام کے سارے لوگ شامل ہیں جو اللہ کی توحید کے اثبات کے لیے دلائل قائم کرتے ہیں اور دلائل کے استنباط میں لگے رہتے ہیں. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبوت کے بعد افضل ترین کام جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اسلام کے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے لگا رہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اللہ کی توحید کے لیے لگا رہے زندگی بھر کہ خدا کی توحید کے یہ دلائل ہیں. افضل ترین کام نبوت کے بعد یہ ہے، یہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہیں سے ثابت کیا ہے. ان ربک حکیم علیم، اور تیرا پروردگار بڑی حکمت والا ہے، بڑے علم والا ہے. حکمت بھی ختم ہے اس پہ، علم بھی ختم ہے، علم بھی اسی کا اور حکمت بھی اسی کی. حکمت کا مطلب یہ کہ بڑی تدبیر والا ہے، وہ تدبیر کے ذریعے سکھاتا ہے کہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے. اور اس کی تدبیر کا یہ عالم ہے کہ اس نے سکھایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم نے اپنی قوم کے ساتھ کیسے بات کرنی. اس نے سکھایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اور ہم نے یوسف کے جی میں اسی طرح یہ بات ڈالی کہ تم اپنے بھائی کو بنیامین کو اس مرتبہ اپنے پاس ہی رکھ لو علیہ السلام. تو اللہ نے ان چیزوں کی طرف نسبت اپنی طرف کی. اس لیے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اسے پیش کرتے رہنا چاہیے عیسائیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے. یقین مانیے آدھے سے زیادہ کام ہوا ہوا ہے ان قوموں میں جو اب بن گئی ہیں. جیسے بھی اللہ نے بڑی صفات رکھ دی، جھوٹ یہ نہیں بولتے، بالعموم لوگ سچے ہوتے ہیں، فراڈ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، چاہے قانون کے ڈر سے ہی نہیں کرتے نہیں بہرحال. چاہے اللہ سے ڈرتے ہوں وہ تو خیر کم ہی ہوں گے، مگر قانون کا ڈر زیادہ لگتا ہے. یہ سب چیزیں، یہ آدھا کام ہوا ہوا ہے. کسی طرح خدا کی توحید کا اقرار کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بہت بڑی تبدیلی آ جائے. اور یہ کام مسلمانوں کے کرنے کا ہے کہ خدا کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کی طرف وہ دعوت دیتے رہیں. اللہ نے کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر گنا ہے. اللہ نے فرمایا بڑی تدبیر کرنے والا ہے پروردگار تمہارا اور علم والا ہے. جب یہ بات ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اب یہ توحید کی دوسری نقلی دلیل یہاں سے شروع کی ہے اللہ تعالی نے. اور سب سے پہلے خدا نے 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے اسحاق. یہاں پر 17 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور ان 17 پیغمبروں کی جو ترتیب اللہ نے کی ہے نا، کیا کہنے، واقعی خدا کا یہ کلام ہے. وگرنہ کوئی آدمی ایسی ترتیب کر نہیں سکتا تھا. مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک رو میں نام لیے چلے جاتے، مگر آپ دیکھیے اس میں اللہ نے کیا کیا ہے، کیسی حسن ترتیب ہے. فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، ہم نے اس کو دیے، کس کو؟ پہلے نبی ہیں اس پہ ابراہیم علیہ السلام. دوسرے ہم نے انہیں دیے تھے اسحاق ان کے بیٹے، یہ بھی نبی ہو گئے علیہ السلام. تیسرے یعقوب علیہ السلام. 3 کلن ہدینا، ہم نے ہر ایک کو نبوت دی تھی، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی، ابراہیم کو بھی علیہ السلام 3. ونوحا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے نبوت سرفراز فرما چکے تھے. یہ 4 انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے ذکر کیے ہیں، اور یہ چاروں کل انبیاء علیہ السلام کی اصل ہیں، ان کی جڑیں، نبوت چلی یہاں سے. حضرت نوح علیہ السلام سے دوبارہ انسان چلے نا، تو نبوت وہاں سے چلی. ابراہیم علیہ السلام کے آگے 2 بیٹے ہو گئے، اسماعیل اور اسحاق. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اسماعیل علیہ السلام کا ابھی ذکر نہیں کیا، ابھی تو ذکر کیا ہے اسحاق کا، پھر ان کے بیٹے یعقوب کا، تاکہ مشرکین مکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا کہیں مذاق اڑانے لگ جائیں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بہرحال یہ بھی بیٹے اور پوتے تھے، یہ بنی اسماعیل میں سے تھے عرب، جن کے سامنے یہ کلام پیش ہونا تھا. تو خدشہ ہوا اس کا کہ یہ کہیں اس کا مذاق نہ اڑائیں. اللہ نے فوراً فرمایا کہ اسحاق اور یعقوب
اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام چاروں کو خدا نے ایک جگہ جمع کر دیا، اس لیے کہ یہ چاروں اصل انبیاء علیہ السلام، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی نسل سے، ان کی ذریت سے، کس کی اولاد سے؟ ہی کی ضمیر کدھر لوٹی؟ واحد ہے، ایک آدمی کی طرف جانی چاہیے نا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ہاں، یہ جو قریب ترین نبی ہیں اس پہ نوح علیہ السلام ہے، اور ان کی اولاد سے ایک، اور بعض رات نے اس ضمیر کو لوٹایا ہے اوپر اس پہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اسے دیے تھے اسحاق یعقوب دونوں بیٹے اور پوتے علیہ السلام، اور پھر وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اسی کی اولاد سے. لیکن یہ رائے زیادہ وزنی نہیں ہے، آگے پتا چل جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی طرف یہ ضمیر لوٹ کے جاتی ہے کہ اس کی اولاد سے داؤد، ہم نے اس پہ داؤد علیہ السلام کو بھیجا ایک، و سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ان دونوں کو بھی کیا تھا؟ ہدایت دی، دونوں کو نبوت دی. یہ دو کو اللہ نے الگ کر دیا ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں، باپ بھی بادشاہ ہے، بیٹا بھی بادشاہ ہے. اور یہ دونوں، اب ایک بحث یہ سوچتے رہیے گا ساتھ ساتھ کہ یہ دونوں کس کی نسل میں سے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھی ہیں اور نوح علیہ السلام کی نسل سے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ذریت ہی کی ضمیر نوح کی طرف لے کے جاتے ہیں، یا جو اس ضمیر کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف لے کے جاتے ہیں، دونوں کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس سے مان لیں اس سے مان لیں، بات ٹھیک ہے. تو 4 پہلے اور 2 یہ ہو گئے 6. وَأَيُّوبَ وَيُوسُف وَمُوسَىٰ وَہارون، اور پھر کیا ہوا؟ ہم نے ہی نبوت دی تھی، یا ایوب علیہ السلام 1، یوسف علیہ السلام 2، ان 2 کو بھی ہم نے نبوت دی تھی. یہ دونوں حضرات کو دیکھو مصائب اور تکالیف کیسی کیسی برداشت کی. اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو پایا بڑا صبر کرنے والا بندہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے کہا انہ من یتقی ویصبر، اور جو آدمی تقوی سے کام لیتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو، نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ دونوں نبی تھے صبر کرنے والے، خدا نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. وہ موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون سے ٹکر لینے والے تھے، ان دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. تو کتنے ہو گئے؟ 2 اور 2 4 اور 2 6 اور 4 10 ہو گئے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ان کو جو احسان کرنے والے ہیں، جو بڑے نیک تھے، بڑے پاکیزہ لوگ تھے. محسنین، نیک کام کرنے والے. دیکھا قرآن بار بار ان کی تعریف بیان کرتا ہے کہ یہ محسن تھے، نیکی کا کام کرنے والے تھے. وزکریا و یحییٰ، اور زکریا 1، یحییٰ علیہ السلام 2، و عیسیٰ و الیاس، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، یہ 4 انبیاء علیہ السلام کا ایک جگہ ذکر کر دیا، اس لیے کہ ان چاروں میں دنیا سے لا تعلقی، اللہ کے ساتھ تعلق اور عبادت غالب تھی. یحییٰ علیہ السلام بھی بہت ایک طرف یکسو، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بڑے عبادت گزار بندے، اور زکریا علیہ السلام وہ تو بیت المقدس میں، ان کی بھی عبادت، اور الیاس علیہ السلام، ان چاروں کو اللہ نے ایک جگہ کر دیا. اس وجہ سے بھی کہ ان چاروں کے دین کی زیادہ شہرت ہوئی ہی نہیں. یہ بھی چیز تھی نا اس دین کی، یعنی جو اصل دین تھا. ویسے تو ان کے نام پہ دین بنانا، لیکن اصل دین اس کی کوئی شہرت نہیں ہوئی. کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک بختوں میں سے تھے. واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، یہ چاروں انبیاء علیہ السلام کو پھر ایک جگہ کر دیا. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ چاروں کیا تھے؟ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو ان جہان والوں پہ چن لیا تھا، انہیں بزرگی دی تھی. یہ چاروں ایسے ہیں جن کی امتیں ہی نہیں ہوئیں، آگے کو چلی ہی نہیں. ایسے ہی ہے نا،
دیکھا خدا نے کیسی اچھی ترتیب سے ان چیزوں کو بیان فرما دیا ہے. وَمِنْ آبَائِهِمْ، یہاں جو الیاس آیا ہے نا، یہ اس الیاس علیہ السلام غالباً وہی ہیں جو بائبل میں ایلیا آتا ہے. یہ غالباً وہی ہیں. ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان میں سے کچھ کے باپ. اچھا ہاں، ایک بات رہ گئی. اوپر ہم بات کر رہے تھے ایک ذریت ہی کی ضمیر کہاں لوٹ کے جا رہی ہے. تو یہ عرض کیا تھا کہ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد تھی اور نوح علیہ السلام کی بھی تھی. وہ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، یہ بھی ٹھیک ہو گیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی نسبت سے ہی، لیکن یہ سارے نوح اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کی اولاد میں. وہ اسماعیل و الیسع، اور اسماعیل اور یسع جو تھے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آگے. وہ یونس اور یونس اور لوط جو ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہے، اس لیے کہ یونس تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی گزر گئے. تو اس لیے وہاں پر یہ مانا جائے گا کہ وہ جو ضمیر ہے نوح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ان کی اولاد میں یونس آتے ہیں، اور لوط جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی نسل سے نہیں. یہاں پر پہنچ کے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چلیے اسے بھی ان کی اولاد میں سے مان لیتے ہیں. اچھا مان لیا، مگر یونس علیہ السلام کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے کہ ان کا کیا ہو. اس لیے وہاں پر ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے. اللہ نے فرمایا من آبائہم، اور ان میں سے کچھ کے والدین، کچھ کے باپ، یعنی باپ دادا بعض انبیاء علیہ السلام کے. اب ان میں سے اگر مستثنا آپ کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو مستثنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے باپ داداؤں کی تعریف کی ہے. اللہ نے کہا ان کے باپ دادا بڑے اچھے تھے. یعنی آگے دیکھیں نا، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادیں اور ان کے بھائی، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی. تو جب یہ سارے ہدایت یافتہ تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آبائہم کے جمع کے صیغے سے ابراہیم علیہ السلام کو جو ذکر پیچھے آیا ہے ان کے باپ کو مستثنا کرنا پڑے گا کہ وہ اس میں شامل نہیں. ایکسیپشن ایک یہ ہو گئی. وذریاتہم، اور ان کی اولادیں، اور اولادوں میں پھر یہاں بھی مستثنا کرنا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو کوئی اولاد نہیں. وإخوانہم، اور ان کے بھائی، تو جن کے ثابت ہوں گے وہی ہوں گے نا. مرزائی اس آیت کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ان کے تمام باپ داداؤں کو. اچھا صاحب، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی باپ تھے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے باپ داداؤں کو. تو بھائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعی والد تھے اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے تو اس آیت سے تو پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی بڑا اچھا آدمی تھا، حالانکہ یہ کوئی بھی نہیں مانتا. اس لیے مرزائی اس آیت سے دلیل لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اس دنیا میں، اور پھر اسی کا مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا ان سب کو کیا ہوا؟ یہ جو ہے نا من آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اس کا تعلق بنتا ہے پیچھے جا کر. یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قبل، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے نبوت دی. اس سے بھی پہلے فرمایا وَكُلًّا ہَدَيْنَا، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر جن کو ہدایت ملی تھی ان میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، اور ان کے آباء و اجداد میں سے کچھ کو، اور کچھ جو ان کی نسلوں میں سے تھے، ذریت اولاد میں سے تھے، اور کچھ ان کے جو بھائی تھے، ان کو ہم نے ہدایت دی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. اور آگے جو فکرہ آ رہا ہے یہ بالکل الگ ہے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ،
ہم نے چنا انہیں یعنی انبیاء علیہ السلام کو چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں سیدھی راہ کی طرف چلایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اجتباء اور ہدایت ان دو صفات کا تعلق انبیاء علیہ السلام سے ہے، باقیوں سے نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد سے ان کے ساتھ ہدایت کا تعلق ہے، اور اجتباء اور ہدایت یہاں پر جو ہے صراط مستقیم کی اس سے مراد نبوت ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت دی۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہ ہے خدا کی توحید۔ 17 انبیاء علیہ السلام نے گواہی دی اس کی، پیچھے سے 18ویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ صحیح راہ تھی جو ہم نے ان کو دی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی توحید یہ اصل راہ ہے، یہدی بہی، اور اللہ اس کے ذریعے سے توحید سے ہدایت دیتا ہے، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ صحیح راہ دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ اس ہدایت پر قائم رکھتا ہے، خدا توحید کی اسے توفیق دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر شرک یہ کرتے 18 کے 18 لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پھر کیا ہوتا، ضائع ہو جاتا جو کچھ کہ انہوں نے زندگی میں کیا تھا، سارے عمل برباد ہو جاتے ان کے اگر یہ شرک کرتے۔ 18 انبیاء علیہ السلام ان کی زندگیاں دیکھو، خدا کے لیے ان کے کارنامے دیکھیے، اور خدا کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ سارا کچھ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض محال ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا تو پھر کیا ہوتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، ضائع کر دیتے یقیناً ہم ان کے اعمال مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ زندگی میں کرتے رہے تھے ہم سب ضائع کر دیتے۔ یہ ہے اللہ کا تعلق جن کے ساتھ ہے، اگر خدا کی توحید کو وہ نہ مانے تو ان کے اعمال اور انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور کسی کا تو ذکر ہی کیا۔ اس لیے جو لوگ شرک کی باتیں کرتے ہیں نا، مشرکانہ اعمال اور مشرکانہ رسوم، سبق سیکھنا چاہیے یہاں سے۔ اللہ نے کسی کی رعایت نہیں کی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا اگر اتنی جلیل القدر ہستیاں بھی ہمارے ساتھ کسی کو شریک کرتی جو نہیں ہو سکتا تھا، ناممکن تھا، محال الوقوع تھا، بالکل ان لوگوں سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ویسی حرکت کرتے، لیکن فرض کر لیتے، ہم کسی کا عمل باقی نہ رہنے دیتے، سب ضائع ہو جاتا، غارت ہو جاتا۔ خدا کو اتنا خیال ہے اپنی توحید کا، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی توحید نہ رہے تو لوگ بزدل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی توحید نہ رہے تو سارے دین کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ اللہ کی توحید کے بغیر کوئی بھی دین ایسے ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہے، اور جیسے مچھلی بغیر پانی۔ اولئک الذین، اور یہ سارے لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیسے تھے، آتیناہم الکتاب، ہم نے انہیں کتاب دی، والحکم، اور ہم نے انہیں شریعت دی، والنبوہ، اور ہم نے انہیں نبوت دی۔ یہ تینوں چیزوں کے ساتھ اللہ نے ان پہ احسان کیا، نبوت بھی اللہ نے انہیں دی، اس کے ساتھ ساتھ شریعت دی اور کتاب دی، 3 چیز۔ کتاب ان میں سے ہر اس ایک پہ نازل ہوئی جس کی خدا نے گواہی دی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پہ نازل ہوئی ہو، ہمیں تو بس اتنا ہی کا علم ہے جتنا کہ اللہ نے گواہی دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیفے نازل کیے گئے تھے، اور اللہ تعالی نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل دی گئی تھی۔ یہ چیزیں ہیں، اور یہ کہیں نہیں آیا ہمارے ہاں نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خدا نے کوئی کتاب دی ہو۔ البتہ بائبل میں ایک صحیفہ آتا ہے، وہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مانا جاتا ہے، لیکن یہ کہ کتاب و سنت میں اب تک تو کچھ سامنے آیا نہیں کہ انہیں بھی خدا نے کوئی مستقل الگ سے کتاب دی ہو۔ جن کو خدا نے کتاب دی تھی ایک، والحکمہ، اور اللہ نے انہیں شریعت دی تھی۔ شریعت ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف رہی ہے، کسی کے ہاں کچھ حکم ہے، کسی کے ہاں کچھ حکم ہے،
کسی کے ہاں زکوٰۃ ہے، کسی کے ہاں وہی چیز صدقہ ہے، کسی کے ہاں نمازیں 2 ہیں، کسی کے ہاں 5 ہیں، کسی کے ہاں نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے اور کسی کے ہاں اور ہے، حتیٰ کہ نکاح تک کے طریقے مختلف ہیں کہ پچھلی امتوں میں کچھ اور تھے، ہماری امت کو کچھ اور کہا گیا۔ یہ ہے دوسری چیز کہ اللہ نے انہیں شریعت دی، والنبوہ، اور اللہ نے انہیں نبوت دی، اور نبوت تمام انبیاء علیہ السلام میں کامن ہے، مشترک ہے، کیونکہ اللہ نے ان 17 کا ذکر ہی کیا ہے نبوت کے اعتبار سے کہ ہم نے انہیں یہ چیزیں دی ہیں۔ اب فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، ان سارے انبیاء علیہ السلام کو نبوت دی ہے، شریعت دی ہے، سب کچھ دی ہے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اگر یہ مکہ والے انکار کریں بہا، اس نبوت کا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ہؤلاء، یہ مکہ والے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا ہؤلاء، پھر اگر ان باتوں کو نہ مانیں یہ لوگ، یعنی جو مکہ والے ہیں، وَكَّلْنَا بِهَا، تو ہم نے مقرر کر دیا ہے قومن، ایک ایسی قوم کو، ایک ایسا گروہ لے آئیں گے، لیسو بہا، وہ ہرگز نہیں ہوں گے اس کے ساتھ بکافرین، قطعاً کفر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ہم نے ایک گروہ کو چن لیا ہے، وہ بالکل منکر نہیں ہوں گے آپ کی نبوت کے اور آپ کی رسالت کے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف، اور اس میں پوری کی پوری امت کے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے زمانے کا ذکر کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ ہمارے زمانے میں آ جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر میں اس کے لیے کافی ہوں۔ ان روایات میں آگے چل کے ایک جگہ ایک آتی ہے بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول وہ جو لوگ ہوں گے دجال کے زمانے میں وہ زیادہ اچھے ہیں یا ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ مطلب اس کا محدثین نے لکھا ہے کہ وہ فتنوں کے مقابلے میں جتنے فتنے تمہیں پیش آئے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑا فتنہ ان کو پیش آئے گا، اور اس کے باوجود ایمان پر وہ قائم رہیں گے تو بعض چیزوں میں وہ تم سے زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کلی اعتبار سے اچھے ہو جائیں گے، وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم افضل ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر مکہ والے آج آپ کی نبوت کو نہیں مانتے پرواہ نہ کیجئے، ہم نے ایک ایسی قوم تیار کی ہے لیسو بہا بکافرین، جو آپ کی نبوت کا قطعاً انکار نہیں کریں گے۔ بے کافرین سے پہلے جو بال آئے ہیں نا، اس کا مطلب ہے یقیناً وہ منکر نہیں ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے یہ جو قوم ایمان لائی ہے یہ ہیں مہاجرین، ان کے بعد پھر انصار، ان کے بعد جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، سب کے سب اس چیز میں شامل ہیں، اور یہ شرف انہیں حاصل ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے یہ ہرگز آپ کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا پورا گروہ جس کا تذکرہ ہوا ہے، حد اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ نے انہیں توحید دیا، توحید دی، خدا نے انہیں ایمان دیا، اور خدا نے دین کے اصول ان لوگوں کو بتائے۔ حد اللہ سے مراد یہاں پر توحید، ایمان، دین کے اصول مراد ہیں، شریعت مراد نہیں، کیونکہ آگے حکم یہ آ رہا ہے کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، آپ ان کی پیروی کیجئے، ان کے پیچھے چلیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یہ جو 17 انبیاء علیہ السلام ہیں ہم نے انہیں ہدایت دی تھی اور آپ ان کی پیروی کیجئے، تو شریعت تو مراد نہیں ہے جس میں پیروی کریں، کیونکہ شریعت تو ہر ایک کی مختلف ہے۔ تو پیروی کرنے کا حکم اس میں ہے کہ آپ ان کی راہ پر چلیے، اور راہ کون سی ہے؟ وہ راہ ہے جو اللہ نے انہیں دی ہے، اور وہ راہ توحید کی ہے کہ جس طرح یہ سارے توحید کے معاملے میں
اللہ کے لیے برداشت کرتے رہے، ایسے ہی مصائب اور تکالیف اب آپ پر بھی آئیں گی، اور آپ نے بھی ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے، اور آپ نے بھی راہ نہیں چھوڑنی جس طرح کہ انہوں نے نہیں چھوڑی۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، آپ ان کے لیے چلیے، یعنی ان کی پیروی کیجیے، ان کی راہ پہ چلیے۔ یہ دال کے نیچے زیر ہے نا، اس کے بعد ایک گول ہا نظر آتی ہے، یہ وقف کے لیے، رکنے کے لیے، اسے پڑھا نہیں جائے گا۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ وقف کے لیے ہے، رکنے کے لیے۔ قل، آپ فرما دیجئے کہ یہ جو خدا کی توحید میں تم سے بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو اللہ کا دین تمہیں پہنچا رہا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بھی مزدوری، ان ہوا الا، یہ محض نصیحت ہے، ذکرا نصیحت ہے، للعالمین، اس جہان کے لوگوں کے لیے، میں سب کے لیے محض نصیحت کی بات کر رہا ہوں، میں تم سے اس پہ کچھ پیسے نہیں مانگتا، کچھ اجرت نہیں مانگتا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میں تم سے طلب کر رہا ہوں۔ اسی لیے دوسری جگہ پر آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ اہل مکہ سے کہتے تھے کہ یہ جو چیز ہے میں اس پہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، تم میری بات سن۔ اور حدیث میں ایک جگہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تَزَوَّدِ، اور تمہارے پاس خبر لے کے وہ قاصد آیا ہے جسے آنے جانے کا کرایہ تم نے نہیں دیا۔ یعنی کوئی کسی کے لیے خبر لاتا ہے، کسی کا قاصد ہوتا ہے تو اسے کچھ دیا جاتا ہے نا، تو میں نے تو اللہ سے پیغام لیا اور مفت میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور میں نے تم سے کچھ نہیں لیا۔ اور یہ ہمیشہ امت میں رہا ہے کہ اللہ کے بندے دین کی خدمت ایسے ہی کرتے رہے ہیں۔ اس کی اصل یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اس پہ مزدوری نہیں چاہتا، ان ہوا الا ذکرا للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ اس دنیا میں، اس جہانوں میں جتنے لوگ بستے ہیں سب کے لیے قرآن نصیحت کی بات ہے کہ خدا کی توحید کو مانیں اور اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں اور خدا کے دین پر عمل کریں۔ پیسہ نہیں تم سے چاہیے، پیسہ نہیں مانگتا۔ ایک جگہ فرمایا ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر بس اللہ کے ذمے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میری جو رشتہ داری کے حقوق تمہارے ساتھ بنتے ہیں بس اس کی رعایت کرو، میری بات سنو، بس باقی پیسہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، اس بات کو سن۔ شعبی رحمت اللہ علیہ تھے، عامر الشعبی، تابعین میں سے بہت بڑے محدث تھے۔ اتنا حدیث پہ عبور تھا کہ ایک مرتبہ اس پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا اور عامر بیان کر رہے تھے احد کے واقعات یا خندق کے بعض غزوات کے، تو انہوں نے کہا یہ کون ہے لڑکا؟ تو لوگوں نے بتایا حضرت یہ شعبی ہیں، عامر۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں ان جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ نہیں بیان کر سکتا جتنا یہ بیان کر رہا ہے۔ بڑا قوی حافظہ تھا اور طبیعت میں مزاح بھی بہت تھا۔ تو صحیح بخاری میں آیا ہے کہ کسی کو ایک حدیث سنائی اور اسے کہنے لگے کہ اس ایک ٹکڑے کو سننے کے لیے بصرہ سے مدینہ منورہ جانا پڑتا تھا، اتنا خرچہ ہوتا تھا، تو مفت میں لے جا۔ یہ چیز ہے، اللہ نے فرمایا ہے آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکرام کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا اور آخرت میں اچھی جزا دے گا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں پہچانا اللہ کو جیسے کہ پورے طور پر پہچاننا تھا۔ کس نے؟ یہودیوں نے۔ ہیں یہ مکہ کی آیات، لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کی،
کیونکہ اس میں ایسا اشکال پیش آتا ہے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں اس آیت کو کیسے حل کریں، اس آیت میں بڑی مشکل چیز ایک آ گئی. وما قدر اللہ، اور اللہ کا حق نہیں پہچانا، اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی معرفت نہیں ہوئی، حق کا قدر ہی جیسے اس کی عظمت کا حق بنتا تھا، جیسے اس کی معرفت ہونی چاہیے تھی. افسوس لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں جانچا جیسے اللہ کو پورا جانچنا چاہیے تھا. اللہ کی ایسی معرفت نہیں لوگوں کو ہوئی جیسی ہونی چاہیے. اللہ انسانوں کے حال پہ افسوس کر رہا ہے کہ تم نے مجھے ایسے نہیں پہچانا، میں کتنا کریم ہوں، کتنا رحم کرنے والا ہوں، کتنا مہربان ہوں، اور کیسے تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں، کیسے بار بار اپنی توحید کا پیغام مختلف ذرائع سے مختلف طرح سے تمہیں دیتا ہوں، مگر تم لوگ اس کو نہیں پہچانتے. ما قدر اللہ حق قدر ہی، اور انہوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں کی جیسی انہیں کرنی چاہیے. اس قالو، جب انہوں نے یہ کہا، کیا کفر کا جملہ بکا؟ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے نازل ہی نہیں کیا کسی انسان پر کچھ بھی. اس قالو جب کہنے لگے، جب یہ جملہ انہوں نے کہا نا، تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، اللہ کا حق نہیں عظمت کا ادا کیا جیسے ہونا چاہیے تھا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی جیسے معرفت ہونی چاہیے تھی. اتنا ظلم کہ کہتے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ بات ایسی کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ نے کبھی کسی پہ کوئی چیز نازل نہیں کی. اس پہ خدا نے کہا کہ اتنا بڑا جھوٹ، خدا پر اتنا بڑا الزام، کہ اس نے انسانوں کو بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیا، اور اس نے لوگوں کو کوئی رہنمائی نہیں دی. جب اس نے یہ کہا کہ کسی پر خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تو پوری نبوت کی تاریخ کو اس نے مسخ کر دیا. خدا کی ساری کتابوں سے انکار ہو گیا، انبیاء علیہ السلام سے انکار ہو گیا. قل، آپ فرمائیے، من انزل الکتاب، کس نے وہ کتاب نازل کی تھی؟ الذی جاء بہ موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے. یہ پہلی دلیل ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی. یہاں پر 4 دلائل ہیں، آپ دیکھیے گا 2 دلائل 2 کے ساتھ کیسے ملتے ہیں. قرآن نے یہاں پہ بہت اچھا بیان دیا ہے اس معاملے میں کہ کوئی آدمی سوچے کوئی بھی اسے تو بڑی ہدایت کے سامان ہے. ان 2-3 آیات میں یہودیوں کے لیے اللہ نے فرمایا تم جو کہتے ہو کہ کسی کو بھی خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، کوئی من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تو ان سے پوچھئے کہ کس نے بھیجی تھی وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے. اب یہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل دینی ہے نا، یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ یہ بات کرنے والے یہودی تھے. کیونکہ مشرکین مکہ اگر ہوتے تو انہیں موسیٰ علیہ السلام سے کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، وہ تو کسی کو نبوت کے سرے سے قائل ہی نہیں تھے، وہ تو نبوت کو مانتے ہی نہیں تھے. تو اس لیے پھر جواب بنتا نہیں کہ یہ اہل مکہ کا اعتراض ہے. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ حیران ہوں کہ اس آیت میں اتنی مشکل مجھے پیش آئی کہ اسے اہل مکہ کے متعلق بھی نہیں مان سکتے، کیونکہ ان کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے نبوت سے ہی سرے سے نہیں بنتا. یہودیوں سے بھی نہیں مان سکتے کیونکہ یہودی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کے نازل ہونے کے قائل تھے. کہتے ہیں پھر یہ ہے کون؟ اور پھر انہوں نے اپنی خداداد ذہانت سے اسے حل کیا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ یہودی مگر ہے منافق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور نبوت کا جب اثبات کرنا پڑا کہ اتنا تو مانو کہ خدا کتاب نازل کرتا رہا اور نبوت دیتا رہا ہے، تو اس نے بجائے اس کے کہ مانتا اور یہ کہتا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام پہ آ کے یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی، اس نے سرے سے انکار کر دیا. منافق نے، اس نے کہا کسی پہ کوئی چیز نازل ہی نہیں. اللہ نے فرمایا اچھا من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ،
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو کتاب تھی کس نے اتاری تھی؟ نورن، وہ تورات نور روشنی، وہ ہدن اور وہ ہدایت تھی للناس لوگوں کے لیے. اللہ نے انسانوں کے لیے اس زمانے میں اسے کیا کیا تھا؟ ہدایت کا پیغام بنا دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو امتیں تھیں، جو قومیں تھیں، یا ان کی اپنی جو قوم تھی اس کے لیے ہدایت تھی، یا پھر یا یہ کہ جو قومیں اور وہ امتیں ان کے تابع تھیں، ان کے زیر اثر تھیں، ان کے لیے خدا نے ہدایت کی چیز بنا دی تھی. تجعلونہ، تم اسے بناتے ہو. ابو عمر بصری رحمت اللہ علیہ کی قرات میں یہ تجعلونہ کی بجائے یجعلونہ، وہ اسے بناتے ہیں یہودی. قرآن نے جواب تو اتنا ہی دیا ہے کہ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، بس. تجعلونہ یا یجعلونہ، یہ دونوں قراتیں ہیں اور دونوں متصل ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر یہ جو جملہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی نے درمیان میں اپنی طرف سے کہا ہے اور ارشاد فرمایا کہ تجعلونہ قراتیس، اور تم نے اسے کیا کر دیا تھا؟ اس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. قراتیس ورق اس کا بکھیر دیا تھا. قراتیس پارا پارا کر دیا تھا. قرطاس گزرا ہے نا لفظ، صفحہ، ایک ایک صفحہ اس کا کر دیا تھا. اور ہوتا یہی تھا کہ ان کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تورات کا کوئی ایک صفحہ بیچ میں سے نکال دیتے تھے اور اس پہ کوئی حکم لکھا ہوا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ایک صفحہ اور چپکا دیتے تھے کہ اس حکم کے مطابق تم جنتی ہو، اس حکم کے مطابق تم جہنمی ہو. لوگوں کو دے دیتے تھے فتویٰ، اور لوگ جو تھے وہ انہیں لا کر پھر پیسے دیتے تھے. جہنمی جنتی بنتا تھا اور جنتی اپنے درجے بلند کرتا تھا اور یہودی پیسے اس سے کماتے تھے. اللہ نے فرمایا تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تبدونہا، اور کیا کرتے ہو؟ اسے دکھایا تم نے. وتخفون کثیرا، اور بہت سا حصہ تم نے اس کا چھپا لیا، ظاہر کیا جس سے اپنے مفادات ثابت ہو جائیں. وتخفون، اور پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اس کتاب کو چھپایا ہے کثیرا، بہت کثرت سے. جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر آیا، جہاں جہاں یہ آیا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی دنیا میں لوگوں کو جینے کا حق ہے، باقی اور حاصل ہے، اللہ نے فرمایا ان چیزوں کو چھپاتے رہے، یہ تم کرتے رہے. تو اس لیے یہ آیت جو ہے نا، سوائے اس کے کہ ایک منافق یہودیوں کے متعلق مانی جائے اور کوئی حل نہیں، کیونکہ قرآن نے ذکر کیا ہے تورات کا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت پر ایک دلیل یہ دے دی کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب تھی وہ اپنے پاس سے نہیں لے آئے تھے، وہ بھی ہم نے نازل کی تھی. دوسری دلیل وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم کو اس میں سکھایا تورات میں ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے باپ دادے یہ جانتے تھے. اللہ نے اس کے ذریعے ہدایت دی. اللہ نے بتایا تورات کے ذریعے کیا نیکیاں کرنی ہیں، کن گناہوں سے بچنا ہے، خدا کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اللہ کی خوشی کیسے حاصل ہوگی، جہنم سے بچاؤ کیسے ہوگا. یہ سب چیزیں اللہ نے تمہیں بتائی تھیں. ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، جو تم نہیں جانتے تھے اور تمہارے آباء و اجداد کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یہ اللہ نے بتائی تھی. قل اللہ، کہیے اللہ. یہ ان دو جگہوں کا آپس میں ربط نہیں لگتا. دیکھا ربط نہیں نہ بنتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو نور تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تم نے اس کے ٹکڑے کر دیے اور پھر اس میں سے کچھ بتایا تم نے، کچھ چھپاتے ہو، اور اللہ نے علم دیا جو تم نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادے نہیں جانتے تھے. کہیے اللہ. نہیں سمجھ آتی نا کب کہیے اللہ، یہ کیا بات؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء،
اور اللہ کی ایسا عظمت کو نہیں پہچانا لوگوں نے جیسے کہ حق بنتا تھا جب انہوں نے یہ جملہ کہا. آپ ان سے پوچھئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے وہ کتاب نازل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی. عرض کیا تھا نا کہ یہاں پر بس یہ بات ہوئی تو سوال ہو گیا نا. آگے یہ جملہ تجعلونہ قراطیسا، یہ خدا نے یہودیوں کی مذمت کی کہ تم یوں کرتے رہے. یہ جو سوال تھا یہی رہ گیا کہ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے نور، وہ کس نے نازل کیا تھا؟ قل اللہ، کہ یہ اللہ نے نازل کیا تھا. سمجھ آئے؟ پھر اسے پڑھتے ہیں. قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس قل اللہ. ان سے پوچھئے کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تھی اور نور تھا اور ہدایت تھی. قل اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ اللہ نے نازل کی تھی. اور درمیان میں دو دلائل دے دیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق پہ ہونے کے. ایک تو دلیل یہ دی کہ ان پر کیا تورات نازل کی، اور دوسرے آخرت کی تعلیم ہو گئی نا. دو چیزیں ہو گئی نا. آگے دیکھیے. ثم ذرہم، کہ یہ اللہ ثم ذرہم، پھر انہیں چھوڑ دے، فی خوضہم یلعبون، بس یہ اپنی بک بک میں، خوض کا کل ترجمہ کیا تھا نا یخوضون، جب یہ بک بک کر رہے ہوں، اعتراض کر رہے ہوں قرآن پہ، ان چیزوں پہ، تو انہیں چھوڑ دو. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر بیکار اور بے فائدہ چیزوں میں، کھیل میں لگے ہیں، کھیلا کریں یہ اپنی بک بک میں، چھوڑ دے. بس ایک صاف جواب دے دیا کہ اللہ نے نازل کی تھی، اب انہیں چھوڑ دیجیے. ملا عبد الحکیم سیالکوٹی تھے. ایسے ہی یاد آیا، سیالکوٹ کے رہنے والے تھے اور اتنا علم تھا کہ شاہ جہان بادشاہ نے اپنے بیٹوں کے لیے بلایا تعلیم دلوانے، اور اورنگزیب پڑھے ہوئے تھے ان سے، اور 2 مرتبہ سونے میں تولے گئے. اتنا علم تھا ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کا. اب بھی ان کی کتابیں ملتی ہیں. اور شاہ جہان کے ساتھ جا رہے تھے، کشتی میں بحری بیڑا تھا، دلی میں جمنا میں سیر کر رہے تھے، تو دریا میں طغیانی آ گئی. ملا عبد الحکیم بڑے گھبرائے، اور جو کشتیاں آس پاس چل رہی تھیں انہوں نے آواز دی کہ ارے سنبھالو، کچھ کرو. تو شاہ جہان ہنس پڑے، وہ ملاح بھی ہنس پڑے کہ مولانا بڑے گھبرا گئے. تو شاہ جہان نے کہا کہ حضرت کیا ہوا اگر ڈوب گئے؟ میں بھی تو یہیں بیٹھا ہوں. تو کہنے لگے ہوا یہ کہ تمہارے تو ماشاءاللہ 4 صاحبزادے ہیں، سلطنت کوئی بھی سنبھال لے گا، میں اگر مر گیا تو اتنا علم پھر کہاں آئے گا. چپ ہو گئے شاہ جہاں. ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے تھی دل میں کوئی نہ کوئی چیز. وہ کہتے تھے ایک دن میں سویا ہوا تھا چارپائی پہ اور میں نے حضرت کو دیکھا خواب میں، تو انہوں نے یہ آیت کا اتنا ٹکڑا پڑھا ان کا، قل اللہ ثم ذرہم، کہہ اللہ اور پھر سب کو چھوڑ دے. اور میں چارپائی سے نیچے گر پڑا سوتے ہوئے. اٹھا، آنکھ کھلی تو پسینہ پسینہ ہوا تھا، مگر اس خواب سے میں نے یہ تعبیر لی کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں، ان کے متعلق دل صاف رکھنا چاہیے. یہ بھی خدا کی عنایت تھی ان پہ، کرم تھا خدا کا کہ کسی اللہ کے اچھے بندے کے لیے ان کے دل میں میل نہیں رہی. ثم ذرہم، اللہ نے کہا انہیں چھوڑ دے، فی خوضہم یلعبون. فضول اعتراض کیا نا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی کبھی بھی کسی پہ. اللہ نے کہا چھوڑ دے انہیں، کھیلتے رہیں، خوش رہیں. جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے پھر ان کا حساب ہوگا. 2 دلائل دے دیے تھے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری ہے، مبارکن برکت والی ہے، مصدقن
سچا بتاتی ہے، تصدیق کرتی ہے الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، پیچھے گزر چکی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور یہ کتاب تک ڈرائے اصل بستی والوں کو، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور مکہ کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جو جو اس کے گرد ہیں سب کو ڈراتی ہے یہ کتاب۔ تو اس کتاب نے ایک تو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے، اور دوسرے یہ پتا چلا کہ یہ کتاب تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کا خوف کرو اور اللہ کے حقوق کو، توحید کو، ان چیزوں کو پورا کرو۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ اے اہل مکہ اور اے یہودیو، یہ دو دلائل اوپر گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ خدا کی کتاب ان پر نازل ہوئی اور تمہارے باپ دادے کو اس سے تعلیم ملی، اس کی نبوت کو مانتے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے انہیں بھی کتاب دی ہے اور یہ کتاب بھی تو تعلیم ہی دے رہی ہے۔ دیکھا، پہلے ان یہودیوں سے اقرار کروایا کہ تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے کتاب دی تھی، ایک، اور دوسری یہ بتاؤ کہ وہ جو علم تھا وہ کہاں سے؟ سب چیزیں اللہ ہی نے دی تھی، اسی اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، اور یہ کتاب بھی بڑی مبارک ہے۔ تورات جیسے نور تھی، یہ مبارک ہے۔ تورات میں ہدایت تھی انسانوں کے لیے، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے نازل ہوئی کتابوں کی۔ اللہ نے ہر دور میں کتابوں کو بھیجا ہے، اللہ نے کسی بھی دور میں انسانوں کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا۔ یہاں پر اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی بھی دو دلیلیں دی، اور ایک چیز یہ کہ قرآن کو بتایا کہ قرآن بڑی برکت والی چیز، ایسی برکت والی چیز ہے کہ اس پہ امام رازی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی علم و فن ایسا نہیں رہا جس میں میں نے کام نہ کیا اور لکھا اور پڑھا نہ ہو، علم کلام اور فلسفہ اور کیا کیا چیزیں، اور کہتے ہیں کہ جتنا سکون اور جتنی برکت اس کتاب کی خدمت میں ہے کسی کتاب، اور اتنی اچھی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی برکتوں کے متعلق، آپ نے فرمایا قیامت میں قرآن آئے گا اور ایک بہت نرم دل، مہربان اور بہت زیادہ محبت کرنے والے دوست کی صورت میں آئے گا، اور ابن ماجہ میں آتا ہے کہ وہ آ کے ان لوگوں سے ملے گا جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کے لیے کام کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ان کو کہے گا کہ تم تھے جنہوں نے اپنی نیند میرے لیے خراب کر دی تھی، کہ رات کو دیر دیر تک بیٹھنا یہ اس وقت کام آ جائے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن اس سے کہے گا کہ تو تھا جس نے سحرت لیلک، اپنی رات صبح میں تبدیل کر دی تھی میری خاطر، اور تو تھا جس نے دن کو پیاس برداشت کی مجھ پہ محنت کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ تم میرا کام کرتے رہے اور پیاس، بھوک، سب چیزیں تھیں، اس کے باوجود تم مجھے میرے کام میں مصروف رہے، یا یہ کہ تم روزہ رکھتے رہے دن کو۔ محدثین نے ہر طرح سے اس کی تشریح کی ہے، اور پھر وہ کہے گا گھبراؤ نہیں، میں اللہ کے ہاں تمہاری شفاعت کروں گا۔ یہ اتنی مبارک چیز ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آیا ہے، دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن آئے گا اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالی سے حدیث کے یہ لفظ آئے ہیں کہ خدا سے جھگڑا کرے گا گناہگار شخص کے بارے میں۔ جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ اصرار کرے گا اور کہے گا کہ میری بات سنی جائے، تو اللہ فرمائیں گے تو میرا کلام ہے اور میں تیری بات سنوں گا، تو کس کے بارے میں کہتا ہے؟ تو وہ اس گناہگار شخص کے بارے میں کہے گا کہ اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روک دیا تھا اور یہ مجھے پڑھتا تھا اور میرا کام کرتا تھا، پروردگار اس کے گناہ معاف ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے تو بھی بڑی برکت والا ہے، اور جو تیرے ساتھ آ جائے اس کے بارے میں بھی تیری بات ہم مانتے ہیں، تو ہی اسے جنت میں لے جا اپنے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تو کئی جگہ آئی ہے کہ بندے وہ اللہ کے جو قرآن پاک پر محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، اللہ انہیں کہیں گے کہ اچھا تو ایسے کر، تو قرآن پڑھنا شروع کر اور جنت کے درجوں پہ، سیڑھیوں پہ قدم رکھتا جا،
اور وہ ایک ایک آیت پڑھتا رہے گا اور ایک ایک سٹیپ لیتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا اس سے کہ جب تو پورا کر لے، یعنی والناس پہ پہنچے، تو جس جگہ پہ تو پہنچے گا وہی تیرا گھر ہے، وہی تیرا مقام. یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اسی لیے یہ ایک ہی چیز ہے جو اللہ سے آئی ہے. بس دنیا میں بس یہی رہ گئی ہے جس چیز کا براہ راست تعلق اللہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اسے پڑھنے پہ، اس کی تعلیم پہ زور دیا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اسے یاد رکھا، سوائے اس آخری دور کے کہ اب شہروں کے شہر خالی ہو گئے اور نہ کوئی قرآن کو سمجھتا ہے نہ سمجھاتا ہے، نہ اپنی زندگی اس کے لیے لگاتا ہے، نہ اوقات اس کے لیے وقف کرتا ہے. تو قرآن کو آدمی پیسے بھی نہ دے، وقت بھی نہ دے، محنت بھی نہ کرے تو پھر کیا خود بخود آ جائے گا؟ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا خدا کی طرف سے جو ہدایت ہے یہ میں تمہارے حلق میں انڈیل دوں جبکہ تم خود نہیں لینا چاہتے؟ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید گرمی کی آمد کی اور ہر طرف لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور قرآن سائے کی صورت میں آ جائے گا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے سر پہ سایہ کر دیں گی. اور اتنی احادیث ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر محنت کرتے رہے ہم اہل اللہ خاصتاً، یہ خدا کے خاص دوستوں میں شمار کیے جائیں گے قیامت. ایک تو عمومی دوستی ہے اللہ کی، فرمایا یہ خدا کے خاص دوست ہوں گے. اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ کرام بررہ، اللہ کے وہ فرشتے جو بڑی عزت والے، بڑے معزز فرشتے ہیں، یہ قرآن پہ محنت کرنے والے لوگ قیامت میں ان کے ساتھ، ان کے حشر، ان کے صف میں شامل کر دیے جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے پڑھنے پر زور دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور غلط پڑھ لیتا ہے، نہیں اس سے پریکٹس کی بھی زیادہ پڑھنے کی اور کوشش کرتا ہے مطلب اپنی طرف سے اسے پڑھنے کی، لیکن اس میں غلطی ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا وہ کوشش کرتا ہے تو غلط پڑھنے پہ اسے دوہرا ثواب ملے گا، ایک تلاوت کرنے کا اور ایک کوشش کرنے کا. ایسی چیز ہے جو صحیح پڑھتا ہے اس کے کہنے ہی کیا، مگر جو آدمی کوشش محنت کر کے ٹھیک کر کے پڑھنا چاہتا ہے اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود فرمایا اس سے دوہرا ثواب ملے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بڑی زیادہ تھی یہ چیزیں اور اتنی برکتیں تھیں اس دور میں، وہ لوگ اس سے برکت حاصل کرتے تھے. حضرت اسید رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کا بیٹا یحییٰ ان کے پاس سو رہا تھا. مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ وہ تلاوت کر رہے تھے اور اچانک وہ جو گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا وہ اچھلنے لگا. تو حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے اپنے بچے کو ہٹا لیا کہ کہیں گھوڑے کا سم بیٹے کے جسم پہ نہ پڑ جائے. پھر پڑھنے لگے، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، پھر انہیں تلاوت چھوڑ دی. تو اتفاق سے ان کی نظر اوپر پڑی تو اوپر وہ کہتے تھے میں نے ایسے دیکھا ایسے ایک سینی، ایک تھال ہے اور اس میں چراغ جڑے ہوئے ہیں. میں نے یہ منظر نہیں دیکھا. تو نماز کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج رات یہ بڑی عجیب باتیں پیش آئیں. میں تلاوت کر رہا تھا اور گھوڑا اچھل رہا تھا اور میں نے یحییٰ کو ہٹایا اور اچانک نظر پڑی تو ایسے ایک ٹکڑا تھا بادل کا، ایک تھال جیسے ہوتا ہے اور اس میں ستارے جڑے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ یا ابن حزیر، کاش حزیر کا بیٹا پڑھتا رہتا. وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے اور تیرے گھوڑے نے اسے محسوس کر لیا اور وہ اچھلنے لگا. اور اگر کاش حزیر کا بیٹا تو پڑھتا رہتا تو صبح اتنے فرشتے مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہو جاتے کہ بچے بھی دیکھ لیتے فرشتہ کس کو کہتے ہیں. یہ ایسی برکت کی چیز. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ آپس میں بات کرتے تھے اور ابو داؤد وغیرہ میں یا نسائی میں آیا، ہاں یہ روایت آئی ہے بہرحال صحیح حدیث میں
کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو. تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھی آواز سے پڑھو، لیکن اچھی آواز نہ ہو تو آدمی کیا کرے؟ ان کا بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی کان لگا کر اس کی قرات کو سنتا ہے جو اچھی آواز سے خدا کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے. اور ایک صحابی تابعی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے ایک گھر میں، اور وہ گھر بالکل جیسے ویران ہوتا ہے، جیسے یہاں کوئی رہتا نہیں ہے، اور ہم اندر پہنچے تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، وہ بڑی اچھی طرح ملے، اور انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی کتاب پڑھتا رہتا ہوں بس. تو سلام دعا کے بعد وہ واپس ہوئے تو ہم نے پوچھا یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور اسے کوئی کام نہیں رہا، بس تلاوت کرتا رہتا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے، اللہ کا جتنا قرب بڑھ جاتا ہے یہ چیزیں ہو جاتی. وہاں عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ جن کا کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں، ان کی آخری زندگی کے جو سال گزرے ہیں بس بیٹھ کے ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور بڑے سے بڑا آدمی بھی بس 2-4 جملے ہی ان سے کہہ پاتا تھا، پھر ان کی طبیعت اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب یہ بیزار ہو رہے ہیں. لوگ